السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فرسٹ ایئر کے جو 5 نمبر کے MCQs آتے ہیں تشبیہ کے، استعارہ اور تنمیہ کے، آج ہم وہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا جو آج کا مضمون ہے وہ اردو ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو آج ہم نے کرنا ہے وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے مثال لکھی ہے، میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو یہ ہمارا آج جو تشبیہ کا ٹاپک ہے، تو آج ہم اسے کریں گے۔ تو اس سے 5 نمبر کے MCQs آتے ہیں پیپر میں۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے 5 نمبر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ یہ میں نے مثال لکھی ہے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو اس میں جو چاند کی طرح خوبصورت کا ہے، یعنی کہ بیٹا اب چاند تھوڑی ہوتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ماں اس کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو یہ جو تشبیہ دینا ہے کسی چیز سے، اس طرح کی جو چیز، یعنی کہ وہ بندہ سچ میں وہ چیز نہیں ہوتا، لیکن مراد اس سے ہماری ہوتی ہے خوبصورتی۔ تو اس لیے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں، یہ اوپر میں نے لکھا ہے، اس کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا ارکان ہوتا ہے مشبہ۔ مشبہ وہ چیز ہے جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ جیسے بیٹا تھا، تو بیٹا اس میں کیا ہوگا؟ یہ میں نے لکھا ہے اس کے اوپر۔ بیٹا کیا ہے؟ مشبہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ مشبہ۔ اور اسی کا الٹا ہے مشبہ بہ ہی۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ ہوگا مشبہ بہ ہی۔ جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ ہی۔ تو مثال کے طور پر یہ دیکھیں، میرا بیٹا، یہ کیا تھا؟ مشبہ۔ چاند کیا ہے؟ مشبہ بہ ہی۔ یعنی کہ جس سے تشبیہ دی، چاند سے تشبیہ دی ہے تو چاند کیا ہوا؟ مشبہ بہ ہی۔ اور بیٹا کیا تھا؟ مشبہ۔ یعنی کہ جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ، جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ ہی۔ اور اس میں اب اگلی جو چیز ہے نا، وہ وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ نیچے لکھا ہے وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ مشبہ اور مشبہ بہ ہی کی مشترکہ خوبی یم وجہ، یعنی کہ جو دونوں کے اندر جس چیز کی وجہ سے تشبیہ دی گئی، یعنی کہ چاند کی خوبصورتی اور بیٹے کی خوبصورتی، یعنی کہ ان دونوں کی خوبصورتی کو واضح کرنا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ یعنی کہ چاند خوبصورت ہوتا ہے نا، جس طرح بندہ کہے کہ گلاب کا پھول، اس کے ہاتھ گلاب کی طرح ہیں، تو گلاب جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے ہاتھوں کی جو نرم و ملائمیت ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ ملائم ہے۔ تو دونوں کی جو مشترکہ خوبی ہوگی وہ ہماری وجہ تشبیہ ہوا کرے گی۔ یعنی کہ جو دونوں کے اندر وجہ، جس وجہ سے اس کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جیسے بندہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو بندہ کہتا ہے تمہارے ہاتھ تو یار برف کی طرح ٹھنڈے ہیں۔ تو وہ جو برف ہے اور وہ ہاتھ ہے، ان دونوں میں جو خوبی پائی گئی، یعنی کہ اس کے ہاتھ بھی ٹھنڈے تھے، اس کا کام کیا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا تھا اس کا ہاتھ۔ تو برف کا کام کیا ہے؟ وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یعنی کہ برف کی جو ٹھنڈک اور ہاتھ کی جو ٹھنڈک ہے، وہ دونوں جو ٹھنڈک ہے وہ دونوں کے اندر پائی گئی، جو وجہ پائی جائے گی دونوں کے اندر، اس کو وجہ تشبیہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اور حروف تشبیہ تو آسان ہی ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے یہ لکھا ہے کی طرح، یہ کی طرح یا کی مانند، یا
اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں کہ کی طرح، کی مانند، اس کی طرح، تو اس کی طرح، یہ جو الفاظ ہیں یہ حروف تشبیہ ہوتے ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، وہ الفاظ جن کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اور غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے ہم نے تشبیہ دی ہے وہ واضح ہو جائے۔ جیسے کہ ہم نے اس میں تشبیہ دی ہے میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، یعنی کہ خوبصورتی کو واضح کرنا، کیا کرنا؟ خوبصورتی کو واضح کرنا، یعنی کہ چاند میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس کی یعنی کہ خوبصورتی کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہیں، تو یعنی کہ اس کی ٹھنڈک کو، یعنی کہ اس کے ہاتھ کے جو تپش ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس طرح جیسے اس کا ہاتھ گلاب کی طرح نرم ہے تو اس کی ملامت کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں وہ اس میں آئیں گی۔ غرض تشبیہ کس مقصد کے لیے تشبیہ دی گئی ہے وہ اس میں آئے گی۔ تو یہ ہمارا تھا مشبہ۔ اب ہم اس سے آگے والا کرتے ہیں استعارہ۔ ہمارے پاس ہے جی استعارہ، اس کے 3 رکن ہوتے ہیں: مستعار لاہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لاہو کیا ہوتا ہے جی؟ پہلے ہم استعارہ کی تعریف پڑھتے ہیں، پھر مستعار لاہو کی پڑھیں گی، پھر مستعار منہ کی اور وجہ جامع۔ یہ بالکل پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے نا تشبیہ والا ٹاپک، یہ بالکل اسی کی طرح ہے، وہ کوئی اس میں زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ تو ہلکا سا مائنر سا اس میں تھوڑا سا وال برابر سا نا بال برابر سا اس میں فرق ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی۔ تعریف اس کی کیا ہے؟ استعارہ جو ہے جی وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ادھار لینا۔ استعارہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں ہم کسی چیز کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی استعمال کریں اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ اس کا آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ عربی کا لفظ ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، اس کے معنی ادھار لینا۔ جیسے ہم کسی چیز سے بندے سے ادھار لیتے ہیں تو یعنی کہ ہم نے اس کو لوٹانا بھی تو ہوتا ہی ہے نا، تو اسی طرح اس کے اندر ہم نے ادھار لینا ہوتا ہے کوئی مطلب۔ تو استعارہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں ہم کسی چیز کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی استعمال کریں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشبیہ میں ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو چاند ہم نے خرید تو نہیں لیا، وہ بھی ہم نے ادھار ہی لیا ہے نا مطلب۔ تو یعنی کہ ادھار لینے کا مطلب کہ مطلب ہم اسے لے لیں گے، اس سے جو اس کا نچوڑ نکلے گا، نتیجہ نکلے گا وہ لے لیں گے، لیکن اصل میں وہ بندہ وہ چیز بیٹا اصل میں چاند تھوڑی ہوتا ہے، لیکن مطلب اس کا کیا تھا کہ ادھار لے گیا ہم نے اسے، کہ اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ واضح کرنے کے لیے ہم نے اسے وہ ادھار لیا ہے۔ اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ بھی پائی گئی ہے کہ چاند لے تو لیا بندہ دیکھنے والا یا سننے والا وہ یہ سمجھ سکتا ہے اس کا بیٹا چاند تو نہیں ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ اس کا بیٹا اتنا زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب مستعار لاہو کی وہ تعریف کریں گے، وہی چیز ہے جیسے اس میں مشبہ تھا۔ مشبہ کیا تھا؟ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی تھی، اور اس میں مستعار لاہو وہ چیز ہے جس کے لیے ادھار لیا جائے، یا دوسرے لفظ جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ اس میں ادھار کہیں گے، اس میں تشبیہ کہیں گے، جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے یا تشبیہ کی جائے۔ اور مستعار منہ وہ چیز ہے جس سے ادھار لیا جائے یا جس سے ہم، جیسے اس میں چاند تھا مشبہ بے ہی، اس طرح اس میں کوئی لفظ ہوگا تو وہ جو لفظ ہوگا نا جس سے ہم لیں گے وہ مستعار منہ ہے۔ اور وجہ جامعہ، اب وہ آپ کو پتہ ہے، مستعار لاہو اور مستعار منہ کی مشترکہ خوبی۔ نیچے مثال لکھی ہوئی ہے کہ میرا شیر آ گیا۔ جب کوئی
ماں کہتی ہے کہ بیٹا آ گیا، تو وہ بیٹے کی جگہ بعض دفعہ کہہ دیتی میرا شیر آ گیا. تو اس میں بیٹا گیا ہے میرا بیٹا جو ہے، اس میں ہم نے مطلب خود بتانا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. مستعار لاہو کیا ہے؟ بیٹا، یعنی کہ بیٹا ہے مستعار لاہو، جس کے لیے ادالی، بیٹے کے لیے ادار لیا گیا. اس نے کہا میرا شیر آ گیا ہے، تو میرا شیر سے مراد کیا ہے؟ بیٹا. یعنی کہ ہم نے سوچا ہے اس جملے سے ہماری سینس میں آتا ہے کہ یار اس میں اس نے کس کی بات کی ہے؟ بیٹے کی بات کی ہے. تو بیٹا آ گیا، مستعار لاہو گیا ہے، مستعار لاہو بیٹا ہے. اور مستعار منہو جس سے ادھار لیا جائے، شیر تھا، شیر سے ادھار لیا ہے ہم نے اس کا لفظ. اور وجہ جامع، شیر اصل میں ہوتا گیا بہادری کی علامت ہوتی ہے. شیر آپ کو پتہ ہے کہ لومڑی جیسے ہے، وہ چالاک ہوتی ہے، وہ چالاکی کی علامت ہے. اسی طرح چوہا ہے، وہ لالچ کی علامت ہے. اس طرح جانور جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے حساب سے اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہوتا بھی ہے اکثر بچوں کو. تو جو شیر ہے وہ شیر کیا ہے؟ بہادر، وہ بہادری کی علامت. اس میں ہم نے یہ دیکھیں، اس میں ہم کہتے تھے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے. اس میں ہم نے وہ نہیں کہنا، اس میں ہم نے ڈائریکٹ وہ چیز کہہ دینی ہے جو ہم نے اس کو کہا ہے. جیسے کہ میرا شیر آ گیا، اس میں ہم نے یہ تو نہیں کہا میرا بیٹا شیر کی طرح آیا. یہ کی طرح کی مانند یہ لفظ نہیں اس میں آئیں گے. اس میں ڈائریکٹ ہم وہ لفظ کے ساتھ اس کو ملا دیں گے جو لفظ کے ساتھ ہم نے اس کو تشبیہ دینی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ 17 میں معمولی سا فرق ہے. اس سے بچے ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو دھیان رکھنا ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے وہ چیز کہی. اس لیے میں نے وہ پچھلی مثال بھی ادھر لکھی ہے کہ میرا چاند آ گیا. میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے، بیٹا لکھ دیا مستعار لاہو. اور مستعار منہو اس میں کیا ہوگا؟ جی ہاں، چاند ہی ہوگا. جو آپ سوچ رہے ہیں چاند ہی ہے. اور اس میں وجہ جامعہ کیا ہے ان دونوں میں؟ چاند کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ لکھ دیا خوبصورتی وجہ جامعہ. تو یہ آسان سا ٹاپک ہے، تو آپ نے اس کو دھیان سے کر لینا ہے تاکہ آپ کے 5 نمبر جو ہے نا پیپر میں وہ پکے ہو جائے. اب ہم دوسرا تیسرا کرتے ہیں، اس سے آگے تلمی. جی یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تلمی ہے. تلمی انتہائی آسان ہے. تلمی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اشارہ کرنا یا ایک یا دو الفاظ میں پوری بات یا واقعہ یاد کروانا تلمی کہلاتا ہے. تلمی بچوں وہ چیز ہوتی ہے جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ اس پہ حسن یوسف لکھا ہے، انا الحق لکھا ہے، ابن مریم لکھا ہے، آتش نمرود لکھا ہے، آب حیات لکھا ہے. ایسے مختلف الفاظ ہوتے ہیں کہ جو الفاظ اگر ہمارے سامنے ایک دو اس کی آ جائیں تو ہمیں پورا قصہ اس کا یاد آ جاتا ہے. جس طرح فتح مکہ ہے. اب اگر میں فتح مکہ کہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک نے مکہ کو فتح کیا تو سارے دشمنوں کو اپنے معاف کر دیا. تو ایسے سارا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. جیسے بدر کا نام لوں تو پوری لڑائی آپ کے ذہن میں آ جائے گی. اسی طرح اس نے یوسف کہوں تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. مصر میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو انا الحق یہ ایک بندہ تھا جس نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ میرے اندر بھی خدا ہے، یا ہر چیز کے اندر خدا پایا جاتا ہے. تو ایسے کا اس کا واقعہ ہے. ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد آ جائے گا. آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آ جائے گا. آب حیات تو یہ زندگی اور موت کا جو واقعات ہیں وہ یاد آ جائیں گے. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، ایک دو لفظ اگر آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ یاد آ جائے تو اس چیز کو تلمی کہتے ہیں اردو میں. کہ اگر میں نے آپ کو کوئی اچانک سے ایسے دو ورڈ بیچ میں مثلاً کہ میں کہتا ہوں جنگ خندق تو آپ کو پوری جنگ کا واقعہ یاد آ جائے گا. یا میں آپ کو کہوں کہ یار 27ویں رمضان تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 27 رمضان کو پاکستان
मार्ज़ वजूद में आया था। तो पूरा वाक़या आपको याद आ गया, 14 अगस्त कह दिया। इसी तरह मैं कोई और दिन का नाम ले लूँ तो आपको सारा वाक़या याद आ जाए एक दो अल्फाज में, तो इस चीज़ को तरमीह कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ये 3 टॉपिक में से 5 नंबर के MCQs आते हैं बच्चों, ये आपने याद रखने हैं कि ये 5 नंबर इंतहाई आसान है। सिर्फ़ आपने टिक करना होता है, जवाब भी आपके सामने होता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने इसको लेक्चर को गौर से याद कर लेना है, पढ़ लेना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो ये आज फर्स्ट ईयर के 5 नंबर के MCQ काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा था कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दे, तो मैंने आपको बना दी है। तो इससे आगे वाली जो वीडियो है उसमें तशबीह होगी, उसमें मतला होगा, मक्ता और रदीफ़ और काफ़िया, वो आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही जो जो आपकी डिमांड होगी वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर की सूरत में पहुंचा दी जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।